أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sorry, I tried to do that not in the mic. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. آج کی دعا انشاءاللہ تعالی اس کا تعلق سورۃ المؤمنون سے ہے. یہ دعا نوح علیہ السلام کی ہے، اور نوح علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا کہ وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے سوائے 50 کے. 1000 سال ان کی عمر تھی سوائے 50، یعنی 950 سال. لیکن اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ سنہ اور عام میں فرق ہے. الفاظ استعمال کیے ہیں. سنہ سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام بھی عربی میں سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے استعمال میں فرق ہے. سنہ ہوتا ہے مشکل سالوں کے لیے اور عام ہوتا ہے آسان سالوں کے لیے. یعنی کوئی کسی پر مشکل سال گزرا ہو تو اس کو سنہ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے جب فرعون کی قوم پر مشکل سال آئے تھے اخذناہم بالسنین کا لفظ استعمال ہوا تھا. عام قسم کا جو سال گزرے اس میں مشکلات نہ ہو اس کو عام عربی میں کہتے ہیں، عامن. تو وہاں جب کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، کچھ نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ 1000 سال ان کی عمر تھی، اس میں سے 950 سال مشکل میں گزرے ہیں اور صرف 50 سال آسانی کے گزرے. ہو سکتا ہے وہ 50 سال کشتی کے اترنے کے بعد، سیلاب کے بعد کے 50 سال، یا کچھ شروع کے سال اور کچھ آخر کے سال، یا اسی طرح کی کچھ بات ہے، ورنہ باقی ان کے تمام سال مشکل میں گزرے. اب اس دوران انہوں نے ہر صدی میں 2-3 نسلوں سے دعوت کی، یعنی ایک ہی قوم سے دعوت نہیں کی، قوم کے بعد قوم کے بعد قوم سے نوح علیہ السلام نے بات کی ہے، ان کو دعوت دی ہے. ان کے والدین کو کی تھی، ان کے داداؤں کو کی تھی، ان کے پرداداؤں کو کی تھی. یعنی وہ ایک فیملی کو نہیں جانتے، اس کی پوری نسلوں کو جانتے ہیں. اس طرح سمجھ لیں، ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب اس پورے دور میں جس طریقے سے ان کی قوم نے ان کا انکار کیا ہے نا، اور جتنے موقع ان کی قوم کو دیے گئے تھے اور کسی قوم کو نہیں دیے گئے، اسی لیے اس قوم کے بارے میں خاص کہا گیا ہے انہم کانوا ہم اظلم و اطغى. کئی دفعہ قرآن میں مختلف اقوام کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا. جب ان کی باری آتی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ باغی یہ تھے. انہم کانوا ہم اظلم و اطغى وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، یعنی ان سے برے لوگ کوئی نہیں تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے بڑی محبت سے ان کو دعوت دی، یہاں تک کہ اپنے آخری سالوں تک بھی یا قومی انی لکم منہ نذیر مبین، میری قوم، یعنی کافر نہیں کہا انہیں، میری قوم کہا. میری قوم کے الفاظ محبت کے الفاظ ہیں. بار بار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کی معافی مانگ لو، استغفار کر لو، وہ تو ہمیشہ معافی مانگنے کو تیار ہے. یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ اپنی، جب کئی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کی نئی نسل بڑی ہوتی تھی، بچے جب چھوٹی عمر کے بھی ہوتے تھے تو جا کے کہتے تھے یہ بوڑھا ہے نا، اس کی بات نہ سننا، اس سے دور رہنا، یہ پاگل ہے. یعنی شروع سے ہی بچوں کو تربیت دیتے تھے کہ ان کی بات کبھی نہیں سننی، ان کی توہین کرنی ہے. یہاں تک کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے مذاق اڑاتے تھے ان کا. وہ کشتی ایک آدمی نے بنائی ہے تو کئی سال لگے اس کو بنانے میں، بہت عرصہ لگا ہے بنانے میں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناتے رہو. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، وہ اصل میں پورا اس کا ڈیزائن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. وہ وادی میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یہ کشتی بنائیں گے کہاں، یہ وادی میں کہاں جانی یہ کشتی ہے. تو اور بھی ان پہ پاگل پن کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں اسی کو اوپر اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اس ماحول میں جب وہ سیلاب آیا ہے آخرکار، وفارت تنور کہتے ہیں جب وہ what's the word for kettle in Urdu؟ دیگچی نہیں، دیگچی کیٹلی، oh kettle is کیٹلی، okay cool.
I'll say دیگچی. Okay, so جب آپ پانی ابال رہے ہوں اور اوپر ڈھکن لگا ہو اور آپ اس کو بھول جائیں تو پھر جب وہ پھٹتا ہے نا تو اس کو فارت تنور کہا جاتا ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ابال آیا کہ بس وہ پھٹ ہی گیا. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے اس وادی میں اتنا پانی آ گیا کہ وہ چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر سے پانی گرنے لگا. یہ اس کی ایک تصویر یہ بتائی جاتی ہے. دوسری یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ایک تعبیر قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کی. جب کہتے ہیں نا کوئی غصے میں پھٹ جائے یا صورتحال ایسی ہو کہ جزاک اللہ خیرن تھینک یو آئی ول ناٹ سنیز اگین اوکے انشاءاللہ. تو جب صورتحال ایسی ہو کہ غصہ اس حد تک آ گیا ہو کہ بس پھٹ جائے اس کے بعد صورتحال, اس کو بھی فارت تنور کہا جاتا ہے. تو یہاں دونوں معنوں میں استعمال ہوا کہ جب یہ آخرکار وہ صورتحال ہو گئی. لیکن اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے ایک خاص دعا کی, اور اس دعا میں ایک بڑا ان کی ایک بڑی تکلیف مضمن ہے, کئی سالوں کی تکلیف, کئی نسلوں کی تکلیف. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ رب انصرنی بما کذبون, رب میری مدد کر دے, میرے رب میری مدد کر دے. کس چیز کے خلاف؟ ان جھوٹوں کے خلاف جو وہ میرے بارے میں کہتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے کسی پر آپ نے ہاتھ سے حملہ کیا, ہتھیار سے حملہ کیا, آپ نے کسی کو ملک سے نکال دیا, ملک بدر کر دیا, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر خاص انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی ہے. کس چیز کا مقابلہ کرنے میں؟ وہ جھوٹ جو ان کے بارے میں بنائے جا رہے ہیں. اور انصرنی بما کذبون. نصرت کا لفظ, نصرہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جب بہت بڑی مدد کی ضرورت ہو. یعنی ایک فوج کی مدد کی ضرورت ہو, مزید ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہو, اس کو نصرہ کہا جاتا ہے عربی میں. ملٹری ایڈ جسے آج کل کہتے ہیں نا, اس کو نصرہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ کوئی چھوٹی مدد کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. مدد کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں, مساعدہ ہے, نصرہ ہے, مدد ہے, اور بھی الفاظ ہیں, لیکن استعانہ ہے, عون ہے. لیکن یہ لفظ خاص استعمال ہوتا ہے جب آگے بہت بڑا دشمن ہو اور اس کے خلاف اس کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی مدد کی ضرورت ہو. اس وقت نصرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رب انصرنی, میرے رب میری مدد کر, میری بہت بڑی مدد کر دشمن کے خلاف. یہ کون سا دشمن ہے؟ وہ جھوٹ جو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں, بما کذبون. اب جھوٹ کہنا, اس کو بھی سمجھ لیں کیا بات ہے یہ. اگر آپ کے خلاف کوئی ایک انسان جھوٹ بولتا ہے, وہ اس کی ایک تکلیف ہوتی ہے آپ کو, اور پھر وہ جھوٹ پھیلاتا بھی ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ سوسائٹی کے سب سے انفلوئنشل لوگ, جن لوگوں کی بات لوگ سنتے ہیں, جو امیر لوگ ہیں, سیاستدان لوگ ہیں, جو ویسے بھی اقتدار رکھتے ہیں کسی حد میں, وہ آپ کے بارے میں مل کر سارے آپ کے بارے میں ایک ہی جھوٹ بولتے ہیں, یہ پاگل ہے, 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 اور یا طرح طرح کی کہانیاں بناتے ہیں آپ کے بارے میں ایک کے بعد دوسرے, اور وہ سب ملے اور لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں. اب آپ کس کا جواب دیں گے؟ اگر آپ کسی ایک کا جواب دے بھی دیں تو اس نے آپ کی آدھی بات لے کر اس میں سے کچھ نکال کے 10 اور جھوٹ نکال لینے. یعنی آپ کے خلاف اگر ایک سے زیادہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. اسی طرح دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب جھوٹ بولے گئے تو یہ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ اگر یہ کچھ آگے سے جواب دے دیتی تو کیا تھا, کہہ دیتی میں نے کچھ نہیں کیا, صاف صفائی پیش کر دیتی اپنی طرف سے, اس میں کیا مشکل تھی. ان کی سنت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ماں کی سنت کیا ہے؟ خاموش رہیں, خاموش رہیں. وَلَا إِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ. اگر میں کہہ دیتی کہ میں نے اس قسم کا کوئی جرم نہیں کیا, میں نے اس قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا, اور اللہ جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, لا تصدقنی ابدا, تم میری بات مانو گے ہی نہیں. تمہیں تو سننی ہے جو بات جو تمہارے دماغ میں دل میں بیٹھ چکی ہے, تمہیں تو وہ سننا ہے. اعتراف کر لو پھر ہم. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ ان سے معافی مانگیں خدا سے معافی مانگنے کے بجائے. رب انصرنی بما کذبون. اب اور اگر آپ کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہے, پھر کہی جا رہی ہے, پھر کہی جا رہی ہے, پھر کہی جا رہی ہے, آپ کے دماغ میں آتا ہے میں کیا کروں ان لوگوں کا, کیسے جواب دوں, کس نے کہا. اور پھر آپ کے دماغ میں آتا ہے اچھا یہ تمہیں یہ کس نے کہا, کہاں سے بات ملی تمہیں, میں اس دعوت میں تھی, پتہ نہیں کس نے کہا تھا. اب آپ اس کا نمبر ڈھونڈیں, پھر وہ کہیں نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, وہ تو کوئی اور کہہ رہا تھا, میں تو بس سنا تھا, میں تو آپ کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتا ہوں, میرے تو آپ کے دل میں بڑی عزت ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا, وہ صرف آپ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے, آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہ صرف آپ کے بارے میں ہی جھوٹ نہیں بولتے.
تو آپ اس معاملے میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلتے رہتے ہیں، اس حد تک پھیل جاتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے بالکل بات. اس وقت اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، جب آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہوں اور آپ کو کوئی چارہ نہ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے. رب انصرنی بما کذبون، جو جھوٹ یہ میرے بارے میں بنا رہے ہیں میرے رب، مجھے اس کے خلاف بس تیری مدد کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. رب انصرنی بما کذبون. یہاں ہمیں ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نصرت کا لفظ استعمال آتا ہے جب ہماری مسلمان فوج قریش کا سامنا کرنے والی تھی، وہ ہم سے 3 گنا بڑے تھے. وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی. احد کے معاملے میں کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت آتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کہیں سے آ نہیں سکتی. یعنی فوج کے مقابلے میں، بڑے بڑے جہاد مارکے کے مقابلے میں اس لفظ کا استعمال ہوا. اور یہاں کس بات پہ استعمال ہوا؟ کسی نے آپ کے خلاف جھوٹ بولا ہے. اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ جھوٹ کا جو جرم ہے اور جھوٹ سے جو زخم لگتے ہیں انسان کو، وہ بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ خون سے کم نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. اسی لیے ہمیں لوگوں کے بارے میں، پہلی بات، ہمیں لوگوں کے بارے میں کسی بات کا بھی اگر ہمیں پوری طرح علم نہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے. اور دوسرا، اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی نے ہمارے خلاف اگر یہ دعا کر دی، ہمارے خلاف بھی نہ کی، بس یہ کہا رب انصرنی بما کذبون، رب میری مدد کر دے ان جھوٹوں کے خلاف جو یہ کہتے ہیں، ان جھوٹوں کے خلاف، تو اس کا کتنا بڑا ہمیں آگے جواب دینا ہوگا، کتنا بڑا جواب دینا ہوگا. دیکھیے، مریم سلام علیہا کے بارے میں جھوٹ بولے گئے تھے، ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے تھے، اور ان جھوٹے الزاموں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ ان کا سامنا کرنے کے بجائے ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی مر جاتی. قرآن میں مرنے کی خواہش کا ذکر صرف ان کا ہے. لا یتمنین احدکم الموت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح الفاظ میں کہہ دیا تم میں سے کوئی موت کی خواہش خبردار نہ کرے، کبھی موت کی خواہش مت کرنا. مریم سلام علیہا کے بارے میں کیا الفاظ استعمال ہوئے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مری جاتی اور میں بالکل بھول گئی ہوتی اور مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، میں بالکل ہی بھولی گئی ہوتی، مجھے کسی کو میرا نام بھی نہ پتا ہوتا. آئی وش آئی کوڈ ڈس اپیئر، مر جاتی اور بالکل غائب ہو جاتی، کسی کو پوچھنا بھی نہ ہوتا کہ کون تھا، میرا نام بھی کسی کو یاد نہ رہے. میری خواہش یہ ہے. یعنی جھوٹ کا سامنا کرنا کبھی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی ختم کرنا آسان لگتا ہے، جھوٹ کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے. اتنی حد تک یہاں بات آ جاتی ہے. تو اس کے لیے، اور یہ چیز اس وقت ختم نہیں ہوئی، اسی لیے قرآن میں جب اس جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا وَيَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تمہیں اچھی طرح واعظ دے رہا ہے، تمہیں اچھی طرح نصیحت کر رہا ہے کہ تم اس قسم کی حرکت، اس مثال کی حرکت آئندہ کبھی مت دہرانا اگر تم واقعی ایمان والے ہو. کاش کہ ہمیں یہ آیت یاد ہوتی کیونکہ ہمارے گھرانوں میں، دوستوں میں، پروفیشنز میں، آفیسز میں، کمیونٹی میں، چھوٹی چھوٹی بات پہ 3-4 لوگ بیٹھے آپس میں افطار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ایک چکن کھانے گیا، آگے گیا، پیچھے 3 اس کے خلاف شروع ہو گئے. ابھی وہ چکن کی بوٹیاں کھا رہے تھے، اپنے بھائی کی بوٹیاں کھا رہے ہیں. ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو اسپیئر نہیں کرتے. ٹیکسٹ میسج پہ کتنے آرام سے کسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کتنے آرام سے کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نہ جانے بغیر، کیسے جھوٹ بات. میں نے سنا ہے یہ ہوا. میں ویسے کسی کے بارے میں بات کرتا نہیں ہوں، لیکن ویسے تو میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں، لیکن وہ جب کوئی بات اس طرح شروع کرے نا تو پتہ ہے آپ کو خطرناک بات ہونے والی ہے، پھر بھاگو وہاں سے. کوئی جو کہہ دے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہتا نہیں، آئی جسٹ مائنڈ مائی اون بزنس. ہاں جی، اب تو یہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے سولت لکم انفسکم، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے انسان خود سے جھوٹ بولتا ہے پہلے، نہیں میں تو ایسا کرتا ہی نہیں ہوں، پھر کرتا ہے، تاکہ اپنے نفس کو سلا دے، اپنے ضمیر کو سلا دے پہلے، پھر اس کے بعد کام کرے. اس سے ہمیں احتیاط کرنی. اور اس میں جھوٹ کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولنا، کسی نے آپ کے خلاف جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے آپ جوابی کارروائی میں اس کے خلاف جھوٹ بولنا شروع کر دیں. کوئی کہتا ہے میرے بارے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ اس نے شروع کیا ہے. کس نے؟ اس نے. کیسے پتہ؟ بس پتہ ہے مجھے. جس طرح اسے وحی آئی تھی آپ کے خلاف، آپ کو وحی آئی ہے اس کے خلاف. یعنی آپ ایک جھوٹ کے جواب میں دوسرا جھوٹ شروع نہیں کر سکتے.
وہ بھی اتنا ہی جرم ہے. اور بتاؤں کبھی کبھی جذبات بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کے خلاف کوئی جھوٹ بولا ہو تو آپ کا غصہ بہت ہو جاتا ہے, گھر والوں کا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات بتاتا ہوں. جب ان کو خبر ہوئی کہ میرے بارے میں کیسی گھٹیا باتیں کی جا رہی ہیں, تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ان آتیہ ابویہ, کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. تو وہ گئیں. یا امتا ما یتحدث الناس, ماں اماں جی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. ماں سے لپٹ گئیں, رونے لگیں, کہتی ہیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں میرے بارے میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا بات ان کے بارے میں ہو رہی تھی. ان کی والدہ نے جو بات کی ہے میں حیران رہ گیا. انہوں نے بات جو کی ہے, ماں بھی ماں ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یا بنتا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجلها ولها ضرائر الا كثرنا عليها. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ جب کوئی مرد ہو جس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہو اور پھر اس کی اور بیویاں بھی ہوں تو وہ پھر حسد کرنے لگتی ہیں اور وہ اکٹھی ہو کے اس کے خلاف سازشی کرتی ہیں. یہ تو ہوتا ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نے ان سے یہ بات کی, گلے لگ کے. ان کی ماں کے دماغ میں کیا تھا کہ اگر میری بیٹی کے خلاف اس طرح ہوا ہے تو کس نے کیا ہوگا؟ باقی امہات المؤمنین نے. یعنی جھوٹ کے جواب میں دوسرا جھوٹ. ابھی وہ دماغ میں, انسان کے دماغ میں وہ سچ بن جاتا ہے. اس کے خیال میں مجھے پتہ ہے, بس مجھے پتہ ہے, مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے سب پتہ ہے. اچھا, جو مجھے سب پتہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, لیکن ان کا ایمان بڑا پکا ہوتا ہے اپنے جھوٹ پہ. تو انہوں نے اپنی روتی بیٹی کو یہ تسلی دی کہ یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تمہاری جو دوسری ضرائر عربی میں کہتے ہیں دوسری بیویوں کو, انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. وہ کیا کریں, کیسے ماں کو جواب دے. پہلی بات انہوں نے بات مانی نہیں. دوسری بات انہوں نے موضوع بدل دیا. ماں سے بات کرتے ہوئے موضوع بدل دیا. کہتی ہیں اتحدث الناس بہذا, لوگ واقعی یہ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہا وہ دوسری بیویاں واقعی یہ کہہ رہی, چینج کیا کیا, لوگ واقعی یہ کہہ رہے ہیں. لوگ کہنے سے کیا مقصد تھا کہ ماں بھول جائے کہ یہ بات ہوئی. ماں کو لیکچر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, قرآن سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, استغفر اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی ماں ہے, اس کا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے, ماں نے غلطی کر دی ہے, لیکن اب آپ تمیز کا راستہ یہ ہے کہ آپ بس سبجیکٹ ہی بدل دیں. یہ ان کی سنت ہے. اتحدث الناس بہذا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں, اقارب ہیں, ان کو آپ کے بہاف پہ ان کو غصہ ہے اور وہ آپ کے دفاع میں الٹی سیدھی باتیں وہ شروع کر دیں. ایسا بھی ہوتا ہے, وہ نئی آگے لگانی شروع کر دیں. آپ نے ہر ایک کوئی جھوٹ کو آگے نہیں پھیلنے دینا. آپ نے مدد کرنی, اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے. رب انصرنی بما کذبون, اس کے خلاف جو جھوٹ وہ میرے بارے میں بولتے ہیں. یہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خاص کر مسلمان قوم میں, یہ تو کافر قوم تھی, انہوں نے نوح علیہ السلام کی توہین کی. ہم تو ماشاء اللہ سے مسلمان ہیں, ہم نے کبھی کسی اور مسلمان کی توہین کبھی کی ہی نہیں, کبھی کسی کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کیے, کبھی اس کے بارے میں برا خیال نہیں کیا, کسی مسلمان کی نیت پہ کبھی ہم نے شک نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے نا. الف بین قلوبکم, قرآن نے کہا کہ اس نے ہمارے دلوں کے درمیان بڑی زبردست شدید محبت ڈال دی. تو اس محبت کی وجہ سے کبھی مجھے تو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں الٹا خیال, الٹی بات کرنا, کوئی کامنٹ مارنا, کوئی طنز کرنا, کوئی مذاق اڑانا, کوئی افواہ پھیلانا, کوئی آدھی بات سن کر پوری بات اپنے دماغ سے نکال لینا, میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں. کبھی آپ میں سے کسی نے کیا ہی نہیں. ہمیں تو پتہ نہیں, میں بات ہی پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. لیکن خیر, پھر بھی اپنے آپ کو اب ایک بات یاد دلا دوں جو ہمارے نبی نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کا رزق دیا ہے. کھانا بھی رزق ہے, کپڑے بھی رزق ہیں, گھر بھی رزق ہے, سواری بھی رزق ہے, کمائی بھی رزق ہے, حلال کمائی بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے. یہ تمام رزق کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, ہدایت بھی رزق ہے. ان تمام ارزاق میں سے ایک رزق ہے عزت. انسان کی عزت بھی ایک رزق ہے. اب یہ جو رزق ہے, یہ چڑیا کو ضرورت نہیں ہے اس کی, وہ کیڑے کو ضرورت نہیں ہے عزت کی. اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں, اس کی خیر ہے. چڑیا کو آپ کتے کو بھونکتے رہیں, کتے کو کتا کہتے ہیں, وہ برا نہیں مانے گا. انسان میں عجیب ایک ضرورت ہے کہ اس کا کھانا بھی ہو, پینا بھی ہو, کپڑے بھی ہوں, گھر بھی ہو, گاڑی بھی ہو, عزت نہ ہو, اس سے رہا نہیں جاتا. عزت کے ڈر سے انسان اپنی زندگی ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے.
فزیکلی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, پورا جسم ہیلتھی ہے, اگر میڈیکل چیک اپ کرائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عزت نہیں ہے. مریم سلام علیہا جب موت کی خواہش کرتی ہیں تو کیا کھانے کو نہیں تھا؟ کیا کوئی جسمانی تکلیف تھی؟ نہیں, عزت کی بات ہے. جھوٹ اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ ایک نبی جس کو ہاتھ سے کبھی کوئی ایذا نہیں دیا گیا, ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دی گئی, اور انبیاء اور رسول کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اتنی تکلیفیں دی گئی ان کے ماننے والوں کو, ان کو اتنی ایذا پہنچائی گئی کہ وہ رونے لگے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم سے پہلے جو ایمان لائے تھے ان کو آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا تھا, ان کو کاٹ دیا گیا تھا, ان کو جلایا گیا تھا, اس طرح کے ٹارچر ہوئے لوگوں کے ساتھ. لیکن یہاں فزیکل ٹارچر کی بات نہیں ہو رہی, یہاں آپ کی عزت النفس, جو آپ کی اپنی عزت ہے نا, انسان اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. پتہ ہے اس کی ہمیں قدر اتنی کیوں ہے, یعنی اپنی جان سے زیادہ اس کی قدر کیوں ہے؟ وہ اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت دی. اللہ تعالیٰ نے خود دی آدم کی اولاد کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے, ہمیں خود سے نہیں ملی, ہماری اپنی طرف سے نہیں آئی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور جب وہ کوئی ہم سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, چھیننے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کی تکلیف اور تکلیفوں سے کہیں زیادہ ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہو, کسی کی توہین کی گئی ہو, کسی کے بارے میں جھوٹ بولے گئے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کھانا نہیں کھا رہا, پی نہیں رہا, یہی جسمانی ضروریات بھول گیا, جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھول گئے, کیونکہ یہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے, اور طواف کرتے دوران ان کو کعبے سے اتنی محبت تھی وہ کعبے سے بولنا شروع ہو گئے. جب آپ کسی چیز سے محبت ہو تو آپ اس سے بولتے بھی ہیں نا, تو کعبے سے وہ بولنا, ہم کلام ہو گئے کعبے سے. کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما اعظمکی ما اطیبکی ما اطیب ریحکی ما اعظمکی ما اعظم حرمتکی. کیا عظیم ہے آپ, کیا عظیم ہے آپ کی حرمت, آپ کا مقام, کیا خوب ہے آپ, کیا خوب ہے آپ کی ہوا. پھر کہتے ہیں واللہ والذی نفسی بیدہ, میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے, یعنی خدا کی قسم کھاتا ہوں. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی, ایک مسلمان کی عزت, اس کی حرمت خدا کے ہاں آپ کی حرمت سے زیادہ ہے. میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے, ایک دوسرے مسلمان کی عزت آپ کی عزت سے زیادہ ہے خدا کے ہاں, وہ اس کی حرمت اور آگے ہے. مالہ و دمہ و ان نظن بہ الا خیرا, اس کا مال, اس کی مال کی حرمت, اس کے خون کی حرمت, اور کہ اس کے بارے میں صرف اچھا خیال کیا جائے, یہ اللہ کو کعبے سے زیادہ عزیز ہے. اب آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے, اگر آپ کبھی خیال میں بھی آ سکتا ہے کوئی مسلمان کعبے کی بے حرمتی کرے گا؟ دماغ میں بات ہی نہیں آتی کہ ہو بھی سکتا ہوگا کہ کوئی مسلمان کعبے کی بے حرمتی کرنے کو تیار ہو. لیکن کبھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کی بے حرمتی کرے, اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے. اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا زیادہ عزیز ہے؟ مسلمان کی عزت. سبحان اللہ. اور رب انصرنی بما کذبون, میں رب میری مدد, اور وہ جب مدد آتی ہے نا, دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ گناہوں کی سزائیں ہیں ان کا ذکر ہے. میں حدود کی بات نہیں کر رہا, خدا کی طرف سے آنے والی سزا. خدا کی طرف سے آنے والی سزا ایسی ہوتی ہے کہ کسی قوم نے کفر کیا, نبی کا انکار کیا, آخری حد تک انکار کیا, یہاں تک کہ انہ لن یؤمن الا من قد آمن, اب تو کوئی ایمان والا ہے, لانے والا ہے ہی نہیں, اللہ خود جانتا ہے کہ اب کوئی نہیں لائے گا. پھر اس کے بعد وہ قوم تباہ ہوتی ہے, عذاب آتا ہے دنیا میں, عذاب دنیا میں آتا ہے, پھر آخرت میں اور عذاب, یعنی دگنا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ عذاب جو دنیا میں بھی آئے اور آخرت میں بھی آئے, اس کا تعلق عام طور پر کفر سے ہوتا ہے, نبیوں کے انکار سے ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے نا. اور جو باقی گناہ ہیں, ہو سکتا ہے انسان پوری زندگی یہاں نہ چکتے, آخرت میں چکتے گا. ہوتا ہے کوئی گناہ اگر کوئی انسان پوری زندگی گناہ کی زندگی گزارے تو وہ شاید اس کو اس دنیا میں اس کا کوئی جواب نہ دینا پڑے اور آخرت میں جا کے دے. خاص کر کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرے, اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ النور میں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دوں گا. اس پر
لعنت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، جس طرح کا عذاب ہوگا وہ خدا کو پتہ ہے۔ میرے محدود مطالعے میں مجھے کوئی اور ایسا گناہ ملا نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، سوائے اس کے۔ اور اس جھوٹ کی ایک اور جھلک سمجھ لیں، ایک تو ہے جھوٹ، صاف جھوٹ کسی کے بارے میں، دوسرا جھوٹ اس کو کہا جاتا ہے عفق۔ ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، عفق سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ عفق ہوتے ہیں دو طرح کے، دو طرح کے لوگوں سے ہوتے ہیں، میں کہنا کیا مقصد ہے، ایک ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے، اس نے آپ کے بارے میں کوئی گندی بات کرنی ہی کرنی ہے، اس کو آپ کی تکلیف سے اس کو تسکین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی انسانی روپ میں شیطان، جس کو سوائے آپ کو تکلیف دینے کے اور کوئی مقصد ہے نہیں۔ وہ ایک خاص گروہ ہے، وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، وہ عصبۃ منکم ایک بہت چھوٹا گروہ ہوتا ہے، ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت بہت تکلیف کے باعث ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے آپ کو تکلیف دینا۔ رب انصرنی بما کذبون، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جو اصل جھوٹ ہوتا ہے نا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں تکلیف دیتا، وہ تو اس نے تو کہنی ہے باتیں، اس کی طرف سے تو آپ کو توقع ہی ہے کہنے کی، لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو I don't know what's the word for careless in اردو، لاپرواہ لوگ، باقی ہاں جو لاپرواہ ہوتے ہیں نا وہ اس جھوٹ کو پھیلا دیتے ہیں۔ جھوٹ کو پھیلانے میں اصل کام گندے برے لوگوں کا نہیں ہوتا، جھوٹ کو پھیلانے میں اصل تکلیف ہوتی ہے لاپرواہ لوگوں کی، اور لاپرواہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم سب ہو سکتے ہیں۔ اصل مشکل لاپرواہ لوگوں کی ہے۔ اسی لیے جب جھوٹ کے بارے میں آیات آئیں، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، کسی کے بارے میں عفق پھیلانا، عفق میں کچھ تھوڑی سی بحث کروں گا آپ سے، جب اس کے بارے میں آیات آئیں تو ایک آدھ آیت ان کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آپ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں، باقی تمام آیات کا تعلق لاپرواہ لوگوں سے ہے۔ 10 آیتیں ہیں، 9 آیتیں لاپرواہوں کے بارے میں، ایک آیت صرف ان کے بارے میں جو جان بوجھ کر بولتے ہیں۔ اصل جس نے چنگاری لگائی ہے اس پر تو ایک آیت ہے، اب جو آگ پھیلی ہے وہ جو جلنے کو تیار ہے ان سے پھیلی ہے نا، وہ ان کی وجہ سے، ان پر زیادہ زور ہے، کیونکہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے میں نے تھوڑی شروع کیا تھا، میں نے تھوڑی یہ بات، میں تو صرف سنی تھی۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اتنی سی بات تھی نا، اسی کو آگے کرنا، اسی بات کو آگے کرنا، اسی کا یہی اصل مرض ہے، یہی اصل مرض ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں تھا کہ جیسے ہی تم نے ایسی کو بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، فوراً کیوں نہیں سوچا کہ ہمیں اچھا ہی خیال کرنا چاہیے مومن کے بارے میں، مومنون کے بارے میں، مومنات کے بارے میں، مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں ہمیں صرف اچھا خیال کرنا ہے۔ عفق کو سمجھ لیجئے، عفق کیا ہوتی ہے، کیا چیز، کس بلا کا نام ہے عفق؟ عفق عربی میں کہتے ہیں ٹیڑھ کو، ٹیڑھ کو، کوئی چیز سیدھی ہو نا تو وہ مستقیم ہے، اور آفق ہے تو اس طرح ہے، لیکن کوئی چیز ٹیڑھ میں بھی ہو تو اس کا کچھ حصہ تو پھر بھی سیدھا ہوتا ہے نا۔ جھوٹ ایسا جس میں کچھ سچائی ملی ہو لیکن باقی مسالے سے آپ نے اس کو ٹیڑھا کیا ہو، ٹھیک ہے۔ ٹیڑھ آپ کے الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیڑھ بغیر لفظ استعمال کیے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں دور سے ایک لڑکا لڑکی سڑک کے پاس اس طرف جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بس اور کچھ نہیں کہا، آپ کے اس سے بات پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ میں نے کچھ کہا؟ میں تو کوئی بات نہیں کی، میں تو کچھ کہا بھی نہیں، کچھ اور۔ یہ بھی عفق ہے، یعنی آپ کسی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو ایک ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے، اس میں ٹیڑھ لایا جائے، وہ بھی عفق ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، اصل میں ایک روایت میں تو عبداللہ بن ابی نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ جب آئی ہیں رات کو، اور رات کے بعد اگلے دن واپس آئی ہیں، اور صفوان بن معطل السلمی ثم ذکوانی کے ساتھ جب آئی ہیں واپس، تو دور سے دیکھے یہ نبی کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ ساری رات کہیں اور تھی اور واپس آ رہی ہیں۔ اب ان الفاظ پر اگر غور کریں تو اس میں کوئی انیکوریٹ بات نہیں ہے،
لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی نیت میں اور اس کی امید یہ ہے کہ کسی کے سننے میں اس میں ٹیڑھ آ جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کوئی اس سے آ کے پوچھے کہ یہ بات آپ نے کیسے کر دی, میں نے کیا کہا ہے, جو ہے وہ کہا ہے, میں نے کوئی غلط بات کی ہے, میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ افک ہے. جھوٹ اور افک میں یہ فرق ہے. یعنی وہ افک ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے بھی آگے سے تو آپ کہیں جھوٹ تھوڑی ہے, یہ تو میں نے تو صحیح بات کی ہے, جو ہے وہ ہے, جو ہے وہ ہے. اسی لیے اس کو سمجھنا کہ اس کے بارے میں یہ بھی کذب کو پھیلانا ہے, جھوٹ کو پھیلانا ہے. اور اس میں جو لاپرواہی ہوتی ہے نا لوگوں سے, وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جیسے فرض کریں ابھی نیوز میں آتا ہے کسی کے بارے میں کوئی پہ الزام لگائے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو ری پوسٹ کر کے کہتے ہیں آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹرو. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ الزام لگا ان پہ اور آپ کی امید ہے کہ یہ سچ نہ ہو, اور آپ کے تمام دوست آپ کا پوسٹ ری پوسٹ کر کے اور وہ بھی لکھتے ہیں آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے, اگر ہوا تو بہت برا ہوگا, امید ہے کہ نہیں ہوا. آپ نے ابھی افک پھیلایا ہے, آپ اس میں لاپرواہ شامل ہوں گے. ابو ایوب کے پاس آتے ہیں, صحابی تھے. ایوب ابو ایوب کے ساتھ میاں بیوی تھے. ایوب کو بڑی محبت تھی عائشہ سے رضی اللہ عنہ. جب وہ بری گھناؤنی باتیں ان کے بارے میں سنی, ان کا دل بہت الجھ گیا. اور جب آپ کو وہ بری بات سننے کو ملے تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے بات کروں اس بارے میں. انہوں نے سوچا میں شوہر سے بات کر لوں. شوہر سے جا کے بات کی, کہا آپ نے سنا ہے عائشہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, اسمعت ما قیل فی عائشہ. انہوں نے کوئی بری بات کی کیا؟ نہیں, صرف یہ کہا کیا سنا ہے, کیا بات کی تھی, بس اتنی بات کی اور کچھ نہیں کہا. آگے سے ابو ایوب بڑے غصے میں, نہ میں نے سنا ہے, وذالک الکذب, اور وہ جھوٹ ہے. افکنتی یا ایوب, کیا تم بھی ایسی حرکت کرتی ایوب, جو الزام لگایا کیا ہے, کیا تم کرو گی؟ انہوں نے کیا بری بات کی تھی, انہوں نے تو بس کہا تھا بڑے افسوس کی بات ہے جو سننے کو ملا ہے, ایسی بات کی تھی نا, ہمدردی میں بات کی تھی. لیکن یہ بھی گناہ ہے, یہ جرم ہے. اور یہ جرم خراب نیت والے لوگوں کے ساتھ سے نہیں ہوتا, یہ کس سے ہوتا ہے؟ لاپرواہوں سے. لاپرواہوں سے وہ بات کو آگے ہمدردی میں پھیلاتے ہیں, ہمدردی میں. شیطان کا مقصد ہے کہ ان ایسی باتوں کو آگے پھیلانا. قرآن نے کیا بات کی اس بارے میں, ان جھوٹوں کے بارے میں؟ پہلی بات, یہ بہت مشکل ہے سمجھنا, لیکن ہمیں سمجھنے کی خاص ضرورت ہے, کیونکہ میں یہ دعا جو اب نوح علیہ السلام کی آپ کو سکھا رہا ہوں کہ میرے رب جو جھوٹ وہ میرے بارے میں بناتے ہیں اس کے خلاف میری مدد کر. میں یہ دعا کیسے کروں گا اگر میں اسی جرم کا ارتکاب خود بھی کرتا ہوں؟ کس منہ سے یہ دعا کروں میں؟ اگر مجھ میں سے لاپرواہی نہیں گئی تو میں کس منہ سے یہ دعا کروں؟ لوگوں کے بارے میں ہمارا بھی کبھی کبھار گمان کی وجہ سے اتنے کانفیڈنس سے آپ کہتے ہیں یہ ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے. آپ کہاں سے آپ کے پاس یہ اتنا اعتماد آیا, کہاں سے آپ نے دل میں کسی کا حال جھانکا؟ نہیں میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں. اچھا پہلے سے آپ جانتے ہیں, اچھا واقعی, کیونکہ جب آپ پہلے سے جانتے ہیں تو بعد میں تو اللہ دل کسی کا بدل نہیں سکتا آپ کے نزدیک. وہ تو جو آپ جانتے ہیں وہ اس وقت سے کانکریٹ میں اسی طرح ہے, وہ تو نہیں بدلے گا. اور دل کے حال آپ سے زیادہ کون جانے. یہ ذہنیت, یہ خراب ذہنیت, اس کو پاک کرنا ہوگا پہلے, تاکہ ہم کسی اس دعا کے لائق تو بنیں. رب انصرنی بما کذبوا, اس سے پہلے کہ ہم روئیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, پہلے ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے آئینے میں تو دیکھیں. تو یہاں ایک جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس سلسلے میں, وہ یہ کہ ان آیات میں جن میں کہا کہ تم نے یہ کیسے لاپرواہی کیسے کی تم نے, اس میں ایک عجیب بات کہی گئی. کہا وَقُلْتُمْ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. جب تم نے یہ پہلی بار سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں, تم نے مسلمانوں کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا؟ اور پھر کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, تمہیں اپنے بارے میں بہتر رائے کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے معنوں میں سے ہے تمہیں اپنے بارے میں بہتر رائے کیوں نہیں. ارے بات الٹی میں نے اپنے بارے میں تھوڑی سنی تھی, میں نے الٹی بات کسی اور کے بارے میں سنی تھی. قرآن کہہ رہا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے, تمہیں اپنے بارے میں بہتر رائے کیوں نہیں رکھی؟ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر تمہارے دماغ میں ایسے خیال کسی کے بارے میں آرام سے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی عزت نہیں ہے. خدا کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی عزت نہیں ہے, تمہیں اپنی عزت نہیں ہے.
دوسری بات یہاں پر، اور اگر تمہیں اپنی عزت نہیں ہے تو خدا کو تمہاری عزت کیوں ہوگی؟ اگلی بات اس سے آگے پھر کہتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، مومن مرد مومن عورتیں، یعنی جن کے دل میں ایمان ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر واقعی ایمان ہوتا تو ایسے خیال، الفاظ کا نہیں، ایسے خیال کا گمان نہیں تھا. الفاظ اور خیال میں فرق ہے نا. دماغ میں برا خیال آتا ہے، زبان پہ نہیں پہنچتا، چلو اس کی تو پکڑ نہیں ہے. یہاں اس کی بھی پکڑ ہے، خیال کی پکڑ ہے. خیال کو کیوں نہیں روکا؟ اور پھر آگے سے کہا ھذا افک مبین. اب یہاں یہ بہت مشکل ہے سمجھنا، اس کو ذرا دھیان چاہیے ہوگا آپ کا. ہمارے دین میں ایک قاعدہ ہے، وہ یعنی دنیا میں بھی ہے، کہ آپ کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو آپ کسی چیز کو سچ یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کسی نے آپ کے پاس آ کے کوئی بھی دعویٰ کیا، آپ کہیں جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا میں نہ کہوں گا کہ یہ سچ ہے نہ کہوں گا کہ یہ جھوٹا ہے. مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ثبوت کی ضرورت ہے، سوائے ایسے جھوٹ کے جو کسی کی عزت کے خلاف کہا گیا ہو. اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ سے آ کر ایسا کوئی دعویٰ کیا جس سے کسی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہو، اس کے بارے میں خدا کی اپنی ایک پالیسی ہے. وہ کیا پالیسی ہے؟ وہ پالیسی ہے ثبوت ہو نہ تم نے ثبوت مانگنا ہے، نہ تم نے ثبوت کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ تمہیں اس کے بارے میں کوئی تفتیش کرنی ہے. تمہارا پہلا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ یہ واقعی یہ واضح جھوٹ ہے. ارے ثبوت کے بغیر نہ سچ کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. ان صورتحالوں میں ہم پر واجب ہے، یہ کہا کیوں نہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ خدا نے خود کہہ دیا، تم پر واجب تھا یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے. اللہ کو پتا ہے جھوٹ ہے کہ نہیں، وہ اس کے کورٹ میں ہوگا، اس کی کچہری میں ہوگا. یہاں پر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم پر اور مجھ پر یہ واجب ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اور پھر کہا اگر واقعی سچ ہے تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، آنکھوں دیکھے گواہ. اور اگر 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو یہ خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. 4 گواہ جنہوں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہو، 4 گواہ جنہوں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہو. دیکھیے اگر 3 گواہ ہوتے تو کیا بات جھوٹی ہو جاتی؟ 2 ہوتے تو کیا جھوٹی ہو جاتی؟ اگر ابو بکر نے کچھ دیکھا ہو رضی اللہ عنہ تو ان کا دیکھنا کیا جھوٹا ہوا؟ جھوٹا تو نہیں ہوا. لیکن خدا کے نزدیک اس کے بارے میں تمہیں ایک لفظ بھی کہنا تو وہ اجازت ہی نہیں دی، سرے سے اجازت ہی نہیں دی. اگلی بات ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے کوئی ایسا جھوٹ سنا تو فوراً کہہ دیتے ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات بھی کریں. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. اور یہاں پر اگلی بات سمجھنا، میرے 2-3 منٹ لگیں گے اس بات کو سمجھانے میں، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجیے. میں آپ کو ایک سین پینٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. آپ کسی دعوت میں ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی زینب ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی عائشہ، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے سن رہے ہیں. اچھا سنا تھا اس کا کچھ چکر چل رہا تھا، یہ ہوا تھا، وہ بڑی بری بات ہے. ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا، بڑا افسوس ہوا سن کے. امید ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن آج کل کی لڑکیاں تو کیا کہہ سکتے ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اب آپ بیٹھے ہوئے وہاں پر اندازہ کریں کہ آپ کھڑی ہو جائیں فوراً، ہم خواتین میں سے وہ کھڑی ہو جائیں اور کہیں ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں ایسی بات ہرگز نہیں، ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں. اور پھر آپ کہیں سبحانک، میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے. سبحانک. بات آپ کی اوروں سے ہو رہی تھی، ایک دم سے بات کس سے ہو رہی ہے؟ اور اللہ سے یہ بات بھی نہیں کہ میرے رب ہمیں معاف کر دے، ہم نے کسی کے بارے میں بات کی. میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا تک بنتی ہے اس بات کی؟ سبحانک. یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس کو سمجھنے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ کعبے سے زیادہ حرمت کس چیز کی ہے؟ انسان کی عزت کی. بتایا تھا نا. اب اس کو ذرا غور سے سمجھنا. جب قرآن میں خدا کی دربار میں کوئی ایسی بات کی جائے جو خدا کے لائق نہ ہو، جس سے خدا کی گستاخی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی ہو، تو اس کے جواب میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی گستاخی ہو ایسی جس سے خدا کو خود غصہ ہو، تو اس کے جواب میں سبحان اللہ کے الفاظ آتے ہیں. جب کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گستاخی ہے اللہ کے ساتھ، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا.
سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اس شرک سے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر آدم کو اتاریں گے، خون بہائے گا، یہی کہا تھا نا، فساد پھیلائے گا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ آگے سے گھبرا گئے، شاید ہم نے گستاخی تو نہیں کر دی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک کے لفظ استعمال ہوتے ہیں جب احساس ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو خدا کی شان میں گستاخی ہو۔ اگر کوئی کعبے کی بے حرمتی کرتا اور اس کو احساس ہوتا کہ میں نے کعبے کی عزت ٹھیک سے نہیں کی، تو کس کے خلاف یہ جرم کیا ہے؟ رب کے خلاف۔ فوراً میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، مجھے معاف کر دے، سبحانک۔ یہاں کعبے سے بھی زیادہ حرمت والی شے کی گستاخی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کسی مسلمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، فوراً خدا سے معافی مانگی۔ یہ جرم زینب کے خلاف نہیں ہے، عائشہ کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی بدعت کے خلاف نہیں ہے، یہ جرم اللہ کے خلاف ہے۔ سبحان، اسی وقت خدا سے بات کرنا، باقی سب بھول گیا۔ اب دعوت پہ کون بیٹھا ہے، کون ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ سے بات، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے، میں نہیں اس میں شریک ہو سکتا، میں نہیں شریک ہو سکتی۔ اب دعوت میں آپ ایسا سین کرنے کے بعد آپ کی تو دعوت ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اب تو آپ انوائٹڈ نہیں ہیں، اب آپ جائیے۔ اب جب آپ جائیں گے یا جائیں گی، آپ کے پیچھے کیا ہونا ہے؟ لیکن اس وقت آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس صورتحال میں مجھے اللہ کا زیادہ ڈر ہے یا اس سوسائٹی کا زیادہ ڈر ہے۔ مجھے ابھی سوشلی آکورڈ ہونا ہے، مجھے یہ سین کریٹ کرنا ہے، یا مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بچانا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بڑی گہری، بڑی بھاری آیات ہیں۔ آخری بات میں آپ سے کر دوں، وہ یہ، ایک اور آخری حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، یا معشر من اسلم ولم یفضل ایمان فی قلبہ، بڑی گہری حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے سامنے یہ بات کی، کہا ایسا معاشر کہتے ہیں کو بڑا ہجوم لگا، ایسے لوگوں کا ہجوم جو اسلام تو مانتے ہیں لیکن ایمان ابھی دلوں میں نہیں گھسا۔ ابھی ایسی بات کرنے سے ہی پہلے اندازہ ہوا کہ کیا بات ہونے والی ہے، بات ہی تنقید سے شروع ہوئی ہے۔ ایسے لوگ جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان دل میں نہیں گھسا ابھی تک۔ لم یفضل ایمان فی قلبہ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ پہلے الفاظ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ یہاں تک کی بات ہو جاتی نا تو بہت تھی، کیونکہ اگر پہلی بات سے دوسری بات کو جوڑیں تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا نہیں کرے گا، کسی اور مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہاں پر کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ایک دفعہ، یہاں یہ کیوں کہا مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، اس کا مطلب ہے غیر مسلمانوں کو دیتے رہے، خیر ہے۔ اس کا بھی میں جواب دے دوں آگے جانے سے پہلے۔ دیکھیں، میرے بچے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی دو بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، میں دونوں کو بٹھاؤں ساتھ، بھائی نہیں لڑتے آپس میں، بھائی ایک دوسرے سے اس طرح نہیں کرتے، اگر میں ایسا کہوں تو اس کے دماغ میں اگر یہ بات ہے ہاں بھائی نہیں کرتے، میں ہمسائے کے لڑکے سے جا کے میں اس کو ٹھڈا مارتا ہوں جا کے۔ ایک موقع محل ہوتا ہے جس میں ابھی گھر کی بات ہو رہی ہے، باہر کی بات کا مطلب یہ نہیں باہر کی بات کی نفی ہو رہی ہے، آپس میں اچھے رہو، دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے رہنا خیر ہے، پاگل ہو گیا۔ جب گھر کی بات ہو، میں اس سے کہوں بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، does that mean we can hate everyone else? No, that's not what that means. تو یہ کہنا کہ یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو غیر مسلمانوں کی تو چھٹی نہ، یہ شیطانیت ہے۔ خیر، اس بات کا جواب ہو گیا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اب تکلیف کو بھی سمجھ لیجئے، تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کسی کو ڈنڈا تھوڑی مارا ہے، میں نے پتھر تھوڑی پھینکا، اس کو تکلیف تھوڑی ہوئی ہے۔ تکلیف بھی جسمانی ہوتی ہے اور روحانی ہوتی ہے، دل کو تکلیف دینا، یہی تو تکلیف ہے جو موسیٰ کو دی جاتی تھی۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ ان کی طرح مت بننا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ ان کو کیا تکلیف دی؟ ان کو بنو اسرائیل نے کیا فزیکلی مارا تھا؟ نہیں، وہ تو اپنے الفاظ سے ان کو تکلیف دیتے تھے نا۔ اپنے الفاظ سے مسلمانوں کو تکلیف مت دینا، لا تؤذوا المسلمین۔ پھر آگے بات، تکلیف کیسے مت دینا، اس کی وضاحت کریں گے خود نبی علیہ السلام۔ وَلَا تَتَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ، غور سے سننا، ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا
کس طرح تکلیف نہ دینا؟ ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جانا. پتہ تو کروں ہو کیا رہا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کیا ہوا تھا. ویسے کچھ سننے میں آیا، اگر آپ کلیئر کر دیں تو بہتر ہوگا. اچھا، آپ کس کے لیے بہتر ہوگا؟ آپ کو کیا ملے گا کلیئر کرنے سے؟ آپ کو پوری کہانی چاہیے ساری تفاصیل کے ساتھ، پھر آپ کا دل تسلی میں آ جائے گا، پھر ٹھنڈ پڑے گی آپ کو. کسی سے آپ کے ساتھ، آپ کو اگر کسی نے الزام لگایا، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوا، بات اننیسیسریلی پھیلی، کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا اور آپ سے آ کے کوئی ہمدردی میں کہے آپ کے بارے میں بڑی بری باتیں کہی گئی تھیں، اگر آپ ذرا کلیریفائی کر دیں تو میری تسلی ہو جائے. چلو آپ کی تسلی ہو جائے. آپ کی تسلی کے لیے میں ذرا اپنی فیملی البم لے آؤں، پھر ہم کھول کے بات کر لیتے ہیں پوری خاندانی طے. کہاں سے شروع کریں؟ وَلَا تَتَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ، ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے مت پڑا کرو. وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، اور جو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے ذاتی معاملات کے پیچھے پڑ گیا، تتبع اللہ عورتہ، پھر خدا اللہ اس کے ذاتی معاملات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جو ایسا ہو جس کے ذاتی معاملات کے پیچھے اللہ پڑ جائے، یفضحہ، وہ اس کو کھلی دنیا کے سامنے، فضیحہ کہتے ہیں کسی کو، what's the word for humiliate، بے عزت کرنا. وہ کھلی دنیا کے سامنے اس کو بے عزت کرتا ہے. جس کے ذاتی معاملات کے پیچھے کون پڑ جائے؟ خدا پڑ جائے، وہ کھلی دنیا کے سامنے اس کو بے عزت کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، یہاں تک کہ وہ اگر اپنے گھر کے سب سے چھپے ہوئے حصے میں بھی چھپا بیٹھا ہو، پھر بھی وہ دنیا کے سامنے اس کو بے عزت کر کے رہے گا. یہ الفاظ ہیں ہمارے نبی کے علیہ السلام. ایک ہے کذب سے ہلکا درجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے عفق ایسی چیز ہے جو لاپرواہوں سے ہوتی ہے، کیونکہ لاپرواہی کرنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کو تو یہ لگتا ہے میں تو ایسی بات کر رہا تھا، میں نے کچھ کہا تھوڑی ہے، میں تو بس نہیں میں یہی تھوڑی کہہ رہا تھا، میں یہ تھوڑی کہی تھی، میں تو بس، سوال تو پیدا ہوتا ہے. اب وہ رات کو وہاں سے آ رہے ہیں، کم از کم سوال تو پیدا ہوتا ہے. اب اندازہ کیجئے جن میں ایمان تھا، ان کا ایمان اتنا قوی تھا، جیسے جو ان کا خیال کرتی تھی، کیا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو نرس تھیں بڑی عمر کی، I wish I remember the name. نہیں نہ آمنہ، جب وہ بیمار ہوئی تھی مدینے میں جا کر، تو I'll come back to me. مستح کی ماں، مستح، یہ نام تو اسی لیے لا دیا، مستح کی ماں، وہ ان کی نرس تھیں. شی واز اولڈ لیڈی. وہ جب عائشہ کی صحت بہتر ہوئی تو وہ اتنی صحت کی کہ اٹھ کے وہ باتھ روم جا سکتی تھیں، یعنی اتنی بہتر ہو گئیں. تو وہ ان کو لے کر گئیں. ان کا یہ تھا قبل المناصب، وہ رات کو پہاڑیوں میں جا کر کرتے تھے اپنے آپ کو ریلیف. ان کا طریقہ یہ تھا پرانے زمانے کا نا. تو عورتوں کو صرف رات کو جانا تھا. وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى اللَّيْلِ، ہم راتوں رات ہی جاتے تھے صرف. تو وہ رات کو لے جا رہی تھی، بوڑھی تھی ان کے ساتھ نرس، وہ گر گئیں. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحْ، وہ گر گئیں. اب وہ گرتے ساتھ ہی جب وہ بوڑھی اماں گرے تو کیا، اللہ چوٹ لگ گئی، استغفر اللہ، الفاظ نکلیں گے منہ سے. کیا الفاظ نکلے ان کے منہ سے؟ ان کے منہ سے نکلے تعیس مستح مرے، لعنت ہو اس پہ. نام ان کا ہے مستح کی ماں. ابھی لعنت کس پہ ہو؟ اپنے بیٹے پہ. عائشہ بھی شوق میں، یہ کیا بات کی آپ نے؟ سما قلتی، کیا بات، کیا گندی بات کی آپ نے، کیا بری بات کی آپ نے. اتسبین رجلا شہید بدرن، آپ ایسے انسان کی، ایسے آدمی کے بارے میں بری بات کر رہی ہیں جو بدر کے موقع پر تھا، اس کا اتنا بڑا مقام. یعنی انہیں نہیں کہا اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہیں، کہا ایسے آدمی کو جو بدر کے موقع پر. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جینیس تھی، ان کو ہر انسان کے بارے میں اچھی باتیں یاد تھیں. تو انہوں نے کہا ایسے آدمی کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں جو بدر میں تھا. تو وہ کہتی ہیں ای ہنتا اما سمعتی ما قال الم تسمعی ما قال، اے بچی تجھے نہیں پتا کیا باتیں کرتا رہا وہ. اصل میں بات یہ تھی کہ مستح نے جب یہ افواہ سنی
تو اس نے ماں سے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے ماں سے بھی کہہ دیا کہ کم از کم سوال تو پیدا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اتنی بات پہ ماں نے کہا اس پہ لعنت ہو بیٹے پہ. ایمان تھا ان کا وہ بات کرنی چھوڑ دی تھی اسے. یہ وہی مستح ہے جن پر نفقہ کرنا، صدقہ دینا ابو بکر صدیق نے وہ روک دیا تھا. ان سے دیا نہیں جاتا تھا. میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کی ہے اس نے، کیسے دے دوں اس کو؟ وہ ان کے نفقے پہ وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے تھے، لیکن انہوں نے روکنے کا فیصلہ کر دیا. ہم میں سے کوئی پٹھان ٹائپ ہوتا تو روکنا تو دور کی بات، اس کا گلا روک دیتے. تو ان کا دل اتنا بڑا کہ بس ان سے زیادہ کیا ہوا، میں نے اس کو صدقہ نہیں دینا اب. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. نہیں، انہیں معاف کرنا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ان کو ایسے لوگوں کو جو مستحقین ہو ان سے روکنا نہیں چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور انہیں صفحہ پلٹ دینا چاہیے. جیسے آپ صفحہ پلٹتے ہیں تو پچھلا صفحہ نظر نہیں آتا. کیا تمہیں یہ اس بات سے محبت نہیں کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ اس سے آخری بات یہ نکلی کہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں لاپرواہ ہو گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی بات پر ندامت دکھا رہا ہے، اس کو شرم آئی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کو معاف کرنے میں آپ کے لیے جو ثواب ہے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایسے انسان کو معاف کرنے سے خدا کی طرف سے معافی کی ضمانت ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تمہیں ایسی اس سے محبت نہیں کہ خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے، تمہیں معاف کر دے. یعنی کیونکہ ایسے لوگوں کی طرف سے جیسی دل کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو بھولنا بہت مشکل کام ہے. اور جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی سستے دام میں نہیں ملتی. تو ایسے انسان کو معاف کرنا اور ایسے انسان کے ساتھ اچھائی کرنا، جب کہ وہ معافی مانگ لے. یہ نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور آپ معافی کری جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ جو آپ کو پیچھے سے چاقو مار رہا ہے آپ نے معاف کیا، اب پھر معاف کیا، اب پھر معاف کیا. ایسا نہیں ہے ہمارا دین. لیکن اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، بعد میں وہ اپنی بات پر شرمندہ بھی ہے، اس نے معافی بھی مانگ لی، تو کہ نہیں میں کبھی نہیں، بس تم معافیاں مانگتے رہو، میں تمہیں اللہ کے سامنے میں جو لوں گا نا وہ آپ کو حق ہے. ویسے وہ حق ہے. وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. جو بدلہ لینا چاہتا ہو، جس کے دل میں اگر یہ تکلیف ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، تو اس کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. نہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ کیا معاف کرو، اسلام کہتا ہے معاف کرو، معاف کیوں نہیں کرتے، کرو ابھی کرو. ایسا نہیں ہے اسلام. لیکن اگر کریں تو ایک بات آپ کا پرسنل فیصلہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی گارنٹی ہے. معاف نہ کرنے پہ تنقید نہیں ہے. یہ کبھی نہ کرنا کسی سے کہ میں نے تو آپ کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، اب آپ معاف کیوں نہیں کر رہے. اسلام میں تو ہے معاف کرنا چاہیے، میں نے سوری بھی کہہ دیا، آپ کرتے کیوں نہیں معاف کریں نا. اچھا آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی سے توقع نہیں کر سکتے وہ اس کا حق ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے. معافی مانگنا مجھ پر واجب ہے، میں نے غلطی کی تو مجھ پر واجب ہے. لیکن معاف کرنا آپ پر حق نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے. وہ کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو واجب نہیں کیا اس پر. یہ نہیں کہا کہ کرو ہی کرو معاف، اگر کوئی مانگے تو کرو معاف، نہ ایسا تو نہیں ہے. بلکہ وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں. لیکن اس میں کچھ موٹیویشن، کچھ انسینٹیو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ دیکھو اگر کرو گے تو یہ ملے گا، اگر نہیں کرو تو پھر بھی تم پر کوئی ممانعت نہیں ہے اور تم پر کوئی تنقید نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب ہم یہ دعائیں سیکھتے ہیں تو ان دعاؤں سے کبھی کبھار ہمارا فوکس صرف ہوتا ہے کہ یہ اس کے خلاف میں نے یہ دعا مانگنی ہے، اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ اس سے میں بچ جاؤں. کبھی کبھار ان دعاؤں سے ان باتوں کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کیسے بچوں، میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرے منہ سے کون سے الفاظ نکلے ہیں جن کی مجھے معافی مانگنی ہے. اس میں ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اور یہ بہت مشکل بات ہے اپلائی کرنا، بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی زیادتی آپ کے ساتھ 99% ہے اور اس میں غلطی آپ کی 1% ہے. بائی دا وے ہر انسان کو یہی لگتا ہے جب 2 میں جھگڑا ہوتا ہے کہ اس کی غلطی 99% اور کہیں تمہاری بھی غلطی تھی. ہاں تھی تو، لیکن وہ تو اتنی سی تھی، وہ باقی اس نے یہ کیا ہے.
ہمیں اپنی 1% نظر آتی ہے، دوسرے کی 99%. ٹھیک ہے، فرض کریں یہ واقعی ہے، حقیقت ہے، آپ کا جو حصہ ہے، آپ کی غلطی ہے وہ 1% ہے، اس کی 99%. امکان اس بات کا ہے، فرض کیجئے. ہوتا یہ ہے انسان کہتا ہے کہ میں اس سے معافی کیوں مانگوں، اس نے تھوڑی اپنی غلطی مانی ہے، میں کیوں اپنی مانوں. اور اگر آپ مان بھی لیں تو آپ کی توقع کیا ہوتی ہے؟ دیکھو جو میرا اس میں حصہ تھا میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں. فوراً آپ کے ذہن میں آتا اچھا اب تمہاری باری. اور اگر وہ آگے سے کہے اچھا میں نے تمہارا حصہ معاف کیا، خدا حافظ. ہاں میرا حصہ کہاں گیا؟ اس نے تو آگے سے یہ بھی نہیں کہا اینڈ آئی ایم سوری ٹو. یہ کیا بکواس ہے؟ میں اپنی معافی واپس لے رہا ہوں. یعنی ہم معافی اس وقت مانگیں گے جب آگے سے کچھ ملے. دیکھیے تھراپی میں کہتے ہیں، ٹیکسس میں فیمس کہاوت ہے، یو کین اونلی کنٹرول یور سائڈ آف دا اسٹریٹ. سڑک کے 2 طرف ہوتی ہیں، آپ نے اپنی طرف صاف رکھنی ہے. آپ نے کسی سے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کی ہے، اگر وہ اس پر شرمندہ ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، نہیں مانگنا چاہتا، وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف، اس 1% کا بھی اعتراف کیا، میں نے یہ کیا، اور یہ بھی نہیں کہنا اگر مجھ سے کچھ ہوا تو مجھے، یہ اگر کدھر کے تھوں، پتہ ہے آپ کو کیا ہے آپ نے، جو میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میری طرف سے غلطی تھی، میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، میں اس سے مکرا نہیں رہا، اور میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. مجھے اس کے لیے معاف کر دیا. اب معاف کریں نہ کریں وہ آپ پر ہے، لیکن معافی مانگنا مجھ پر تھا، وہ میں نے اپنی ذمہ داری کر دی. باقی جو آپ کے کھاتے میں نہیں ہے اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اس کی فکر آپ کرنا چھوڑ دیں. لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے تمہیں معاف کیا کہ نہیں کیا. آپ نے اپنی اصلاح کی یا نہیں کی، آپ نے اعتراف کیا، آپ نے معافی مانگی یا نہیں مانگی، اس سے آگے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کا پہلے تو اللہ تعالیٰ سے خود اعتراف کرنے کی توفیق دے، اور پھر جس سے زیادتی کی ہو اس سے اعتراف کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری عزت نفس کو برقرار رکھے، ہمارے وقار کو، ہماری عزت کو، ہماری حرمت کو برقرار رکھے، اور ہماری زبانوں سے اور ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے باقی مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم، رب اغفرلی بما کذبون. حیاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.